امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے حدیث پاک کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے شرح معانی الآثار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی باتوں کی تفسیر، معانی اس کی تفسیر، اور اس تفسیر کو اپنے آسان الفاظ میں شرح معانی الآثار کے نام سے یاد کیا ہے، جس کو مختصر الطحاوی بھی کہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک کی ایک اہم درجے کی کتاب ہے۔ اگرچہ حدیث پاک کی کتابیں ان سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں، کیونکہ امام طحاوی کی جو پیدائش ہے وہ 228-230 ہجری کے لگ بھگ ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو اس وقت ان کی عمر کوئی 25-30 سال کے لگ بھگ بنتی ہے امام طحاوی کی۔ تو اگرچہ باقی کتابیں ان سے پہلے لکھی گئیں، یہ ان علماء کے ہم اثر رہے، لیکن جو انہوں نے حدیث پاک کی کتاب طحاوی لکھی ہے نا، اگر میں اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جاؤ کہ انہوں نے کس طرح دین کی گہرائی میں اتر کے خدمت کی ہے۔ میں اب مثال دینے لگا ہوں، جو باقی حدیث نبویہ کی کتابیں بزرگوں نے لکھی ان کے دور میں، انہوں نے حضور پاک کے فرامین جمع کیے، حضور کی باتیں جمع کی، رسول اللہ کی تعلیمات جمع کی، رسول اللہ کے فرامین کو جمع کر کے ایک کتاب لکھ دی جو عام طور پہ لکھی جاتی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ترتیب صرف نہیں ہے، اس میں کچھ اضافے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے عنوان قائم کرتے ہیں، چیپٹر ہیڈنگ دیتے ہیں، اس کے تحت پھر قرآن کریم کی آیت لاتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لاتے ہیں، اور اس مسئلے پہ جتنے فرامین ہوتے ہیں نا، جتنی روایتیں ہوتی ہیں تقریباً ان تمام روایات کا احاطہ کرتے ہیں کہ ایک مسئلے پر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں پھر 2-3 قسم کی روایات آ جاتی ہیں، یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو پھر نیچے اس کا فیصلہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مقصد کیا ہے اور یہ کس زمانے کی ہے، کس پہ عمل کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، اس کی پوری تفصیل دیتے ہیں۔ اس طرح کی تفصیل باقی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں جامع الترمذی کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی اور امام طحاوی قریب وقت کے آدمی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی لکھی، حدیث پاک کی ایک بہت بڑی خدمت فرمائی ہے۔ انہوں نے اس وقت احادیث جمع کر دی، مثلا 2 قسم کی ایک احادیث، ایک موقع پر 2 قسم کی روایات آتی ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کام نہیں فرمایا، تو یہ دونوں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب اس حدیث پاک کو پڑھا جاتا ہے تو جو محدث ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے یہ فلاں معاملہ ہے، یہ فلاں وقت کا معاملہ ہے۔ لیکن امام طحاوی ایسا نہیں کرتے۔ امام طحاوی دونوں احادیث لکھ کر اس کے ساتھ فرماتے ہیں حضور نے یہ کام کیا یعنی باہر رہ کر، یہ کام نہیں کیا یعنی گھر میں رہ کر، اس کا فیصلہ فرما دیتے کہ یہ حضور کے گھر کی زندگی تھی، یہ باہر کی زندگی تھی، یہ رسول اللہ کی مسجد کی زندگی ہے، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جنگ کی، حالت امن کی، حالت صلح کی ہے۔ ایک معاملات پہ اس پہ تفصیل لکھ دینا، یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ شرح معانی الآثار حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے۔ یہ سب سے پہلے حدیث کی کتاب جو امام طحاوی لکھنے لگے تو سب سے پہلے خود شرح معانی الآثار لکھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو ان کی میں نے کہا کم از کم 25 سے 30 سال کے لگ بھگ امام طحاوی کی عمر تھی۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی وفات کے وقت حضرت امام طحاوی کی عمر کوئی 32 سے 35 سال بنتی ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو امام طحاوی کی عمر 45 سال تھی، اور حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تو حضرت امام طحاوی کی عمر 44 سال تھی۔ امام ترمذی کے انتقال کے وقت امام طحاوی کی عمر 50 سال، اور امام نسائی بہت بڑے محدث ہیں، ان کے انتقال کے وقت ان کی عمر 71 سال تھی۔ یعنی میرا مطلب ہے کہ جس سے حدیث پاک کی کتابیں مشہور ہیں، یہ ان کے مصنفین کے یہ ہم پلہ برابر آدمی ہیں، بس تھوڑا بہت کوئی علمی طور پہ فرق آ جائے تو آ جائے، ورنہ یہ اس دور کے اہم ترین شخص ہیں۔